حقیقت سے بے خبری۔ امتحان ہال میں ہر طالب علم کو یکساں طور پر داخل ہونے اور بیٹھنے کے مواقع دیے جاتے ہیں، مگر سند کی تقسیم کے وقت سند پانے کی خوشی ہر ایک کے حصے میں نہیں آتی۔ یہ خوشی صرف اس طالب علم کا حصہ ہوتی ہے جو محنتی ہو، جس نے اپنے سال بھر کے وقت کو ضائع کرنے کے بجائے استعمال کیا ہو۔ ایسا طالب علم کامیابی کے ساتھ تمام سوالات کو حل کرتا ہے اور امتحان میں پاس ہو کر سند کا مستحق بنتا ہے۔ یہی حال وسیع تر معنوں میں زندگی کا بھی ہے۔ موجودہ دنیا بے شمار نعمتوں سے بھری ہوئی ہے اور ہر آدمی اس سے متمتع ہو رہا ہے، مگر موجودہ دنیا میں ہر چیز جو آدمی کو مل رہی ہے وہ امتحان کی قیمت میں مل رہی ہے۔ اس کے برعکس آخرت میں ہر چیز آدمی کو عمل کی قیمت میں ملے گی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں تو ہر آدمی خدا کی نعمتوں میں سے کچھ نہ کچھ اپنے لیے پا لیتا ہے، مگر آخرت میں صرف وہی لوگ خدا کی نعمتوں کو پائیں گے جو اپنے عمل سے اس کا استحقاق ثابت کریں۔ باقی تمام لوگ اس سے محروم کر کے چھوڑ دیے جائیں گے۔ انسان زمین کے اوپر کس طرح اکڑ کر چلتا ہے، وہ بھول جاتا ہے کہ زمین پر چلنا اس کا حق نہیں، یہ صرف خدا کی طرف سے امتحان کی مہلت ہے۔ انسان یہاں دھوپ اور ہوا اور پانی اور غذا اور بے شمار دوسری چیزوں کو استعمال کرتا ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ سب چیزیں اس کے لیے ہیں، حالانکہ یہ صرف وقفہ امتحان تک اس کے لیے ہیں۔ اس کے بعد وہ صرف اس شخص کے لیے ہوں گی جس نے ان کا حق ادا کیا ہو۔ باقی تمام لوگوں کے حصے میں ابدی محرومی کے سوا اور کچھ نہیں آئے گا۔ انسان اختیار و اقتدار پا کر گھمنڈ کرنے لگتا ہے۔ اس کو خبر نہیں کہ یہ اختیار و اقتدار خدا کی امانت ہے، اور اس کو پا کر گھمنڈ کرنا خدا کی امانت میں خیانت کرنا ہے، جس کی کم سے کم سزا یہ ہے کہ اس کو دائمی طور پر ہر قسم کے عزت اور اقتدار سے محروم کر دیا جائے۔ یہ ایک بے حد نازک صورتحال ہے۔ ہر آدمی ایک انتہائی بھیانک انجام کے کنارے کھڑا ہوا ہے۔ اس دنیا کا سب سے بڑا کام یہ ہے کہ لوگوں کو اس صورتحال سے باخبر کیا جائے۔ موجودہ دنیا کی چیزوں کو جو لوگ ذاتی چیز سمجھ کر اس میں بے روک ٹوک تصرف کر رہے ہیں، ان کا حال آخرت میں وہی ہوگا جو کسی بینک کے اس اکاؤنٹنٹ کا ہوتا ہے جو بینک کی الماری میں بھرے ہوئے نوٹوں کو اپنی ذاتی چیز سمجھ لے۔ ظاہر فریبی۔ ایئر مارشل عبداللطیف ہوائی جہاز چلانے کا 40 سالہ تجربہ رکھتے ہیں۔ 25 اگست 1981 کو انہوں نے روسی ساخت کا آواز سے تیز چلنے والا لڑاکا جہاز MiG 25 آزمائشی طور پر اڑایا۔ آدھ گھنٹے تک پرواز کرنے کے بعد انہوں نے جہاز کو نیچے اتارا۔ ایئر مارشل جب ہوائی جہاز سے باہر آئے تو انہوں نے اپنے تاثرات بیان کرتے ہوئے کہا، "The flight made even the Himalayas look small." ہماری پرواز کے سامنے ہمالیہ پہاڑ بھی چھوٹا دکھائی دیتا تھا۔ ٹائمز آف انڈیا 26 اگست 1981۔ آواز سے تیز رفتار جہاز ہمالیہ کے اوپر اڑانے بھر رہا ہو تو اس وقت جہاز کے اوپر بیٹھے ہوئے آدمی کو ہمالیہ واقعی حقیر دکھائی دیتا ہے اور اپنی عظمت کا ایک عجیب احساس پیدا کرتا ہے۔ مگر یہ غلط فہمی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب کہ جہاز ہمالیہ کی کسی چوٹی سے ٹکرا جائے۔ چٹان کے معمولی ٹکراؤ سے بھی فی الفور جہاز میں آگ لگ جاتی ہے اور اچانک جہاز اور اس کا مسافر دونوں اس طرح راکھ کا ڈھیر بن جاتے ہیں جیسے کہ ان کی کوئی حقیقت ہی نہ تھی۔ موجودہ دنیا میں کسی کو کوئی بڑائی ملتی ہے تو وہ بہت جلد غلط فہمی میں مبتلا ہو جاتا ہے، حالانکہ دنیا کی ہر بڑائی ایسی ہی ہے جیسے تیز رفتار ہوائی جہاز کے اوپر سے کسی آدمی کا پہاڑ کو دیکھنا۔ ایسے مسافر کو بظاہر اپنی سواری عظیم معلوم ہوتی ہے، مگر یہ ایک خیالی فریب کے سوا اور کچھ نہیں۔ حالات کا معمولی فرق بھی اس کو یہ بتانے کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ اس کی کوئی حقیقت نہ تھی۔ دنیا میں کسی چیز کو پانے کے لیے جن بے شمار اسباب کی موافقت ضروری ہے، ان کی فراہمی کسی انسان کے بس کی بات نہیں۔ یہ صرف خدا ہے جو تمام موافق اسباب کو یکجا کر کے کسی واقعے کو ظہور میں لاتا ہے۔ تاہم اس سارے معاملے پر ظاہری اسباب کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔
آدمی سے یہ مطلوب ہے کہ وہ حقیقت پسندی کا طریقہ اختیار کرتے ہوئے خدا کی خدائی اور اس کے مقابلے میں اپنی بندگی کا اعتراف کر لے۔ وہ بظاہر اپنی کوششوں سے پائے مگر اس کو خدا کی طرف سے آیا ہوا سمجھے۔ وہ بظاہر بڑا بنا ہوا ہو مگر اپنے کو چھوٹا یقین کرے۔ وہ بظاہر بلندی پر اڑ رہا ہو مگر اپنے کو پستی میں اترا ہوا محسوس کرے۔ آدمی کا امتحان یہ ہے کہ وہ ظاہری فریب سے گزر کر اصل حقیقت کو پالے، یہاں تک کہ ہر بڑائی کو چھوٹی بڑائی سمجھے۔ مگر بہت کم لوگ ہیں جو اس فریب کا پردہ پھاڑنے میں کامیاب ہوتے ہیں۔ تضاد فکری۔ قرآن میں ارشاد ہوا ہے، اللہ نے کسی آدمی کے اندر دو دل نہیں بنائے، اور نہ تمہاری بیویوں کو جن کو تم ماں کہہ بیٹھتے ہو تمہاری مائیں بنایا، اور نہ تمہارے منہ بولے بیٹوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ تمہارے اپنے منہ کی بات ہے، اور اللہ حق کہتا ہے اور وہ صحیح راہ دکھاتا ہے۔ منہ بولے بیٹوں کو ان کے باپوں کی نسبت سے پکارو، یہی پورا انصاف ہے اللہ کے یہاں۔ سورہ احزاب ابتدائی آیات۔ قدیم عربوں میں یہ رواج تھا کہ اگر کوئی شخص نادانی میں اپنی بیوی کو ماں کہہ دیتا تو وہ اس کے لیے حقیقی ماں کی طرح حرام ہو جاتی، گویا اس لفظ کے بولنے سے وہ سچ مچ اس کی ماں ہو گئی ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیتا تو وہ اس کو صلبی بیٹے کی طرح سمجھنے لگتے اور اس پر وہی احکام صادر کرتے جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوتے ہیں۔ اسلام نے اس جاہلی رواج کے خاتمے کا اعلان کیا۔ ایک سینے میں دو دل کا مطلب کسی شخص کا بیک وقت دو متضاد نقطۂ نظر رکھنا ہے۔ خدا نے جب انسان کے سینے میں دو دل نہیں رکھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے سوچنے کے انداز میں بھی دوئی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ بات خدائی اسکیم کے خلاف ہے کہ کوئی شخص بیک وقت دو مختلف اور متضاد نظریات کو اپنے اندر جگہ دے۔ ایک طرف وہ حقیقی ماں اور بیٹے کو ماں اور بیٹا سمجھے، اور دوسری طرف محض زبان سے کسی کو ماں یا بیٹا کہہ دینے کی بنا پر بھی اس کو ماں یا بیٹا ماننے لگے۔ جو شخص ایسا کرے اس نے گویا فکری دوئی کا مظاہرہ کیا۔ اس نے ایک طرف ایک حقیقی چیز کو حقیقت سمجھا اور دوسری طرف ایک بے حقیقت چیز کو بھی حقیقت قرار دیا۔ یہ دو متضاد خیالات کو ایک دل میں جگہ دینا ہے جو فطرت کے وحدانی نقشے کے سراسر خلاف ہے۔ یہ سچائی اور تعصب کو ایک ساتھ ماننا ہے۔ حقیقت پسندی اور توہم پرستی کو بیک وقت اپنے ذہن میں جگہ دینا ہے۔ ایک رواجی نقطۂ نظر کو بھی اسی طرح تسلیم کرنا ہے جس طرح خالص عقلی نقطۂ نظر کو تسلیم کرنا چاہیے۔ اسی طرح توحید کے عقیدے کے ساتھ مشرکانہ خیالات کو ماننا، حقیقت واقعہ اور توہمات کو ایک ساتھ اپنے ذہن میں جگہ دینا، اصولی صداقت کا اقرار کرنے کے ساتھ شخصیت پرستی کو اختیار کرنا، قرآن کی محکم آیتوں پر عقیدہ رکھتے ہوئے پرعجوبہ قصے کہانیوں میں مشغول ہونا، سب ایک دل والے سینے کو دو دل والا سینہ بنانا ہے جو سراسر تضاد ہے، اور ایسا ہر تضاد خدا کی اس بے تضاد دنیا میں جگہ پانے کے قابل نہیں۔ کائنات کو پڑھیے۔ قرآن کتاب کائنات کی ڈکشنری ہے۔ یہی بات قرآن میں ان لفظوں میں کہی گئی ہے۔ خدا کائنات کا انتظام کر رہا ہے اور قرآنی آیتوں کے ذریعے اس کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ سورہ رعد آیت 2۔ ایک شخص کائنات کو دیکھتا ہے، وہ اپنی نافہمی سے یہ سمجھنے لگتا ہے کہ کائنات ایک اتفاقی حادثے کا نتیجہ ہے۔ یہاں قرآن اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، کائنات ایک صاحب ارادہ کے ارادی منصوبے کے تحت وجود میں آئی ہے۔ ایک شخص دیکھتا ہے کہ کائنات بظاہر کچھ اسباب کے تحت چل رہی ہے۔ وہ سمجھ لیتا ہے کہ کائنات ایک عظیم خود چالو مشین ہے۔ یہاں قرآن اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، کائنات کو خدا کے فرشتے خدا کے حکم سے چلا رہے ہیں۔ ایک شخص انواع حیات کے بعض ظاہری پہلوؤں کی بنا پر یہ رائے قائم کر لیتا ہے کہ زندگی کی تمام قسمیں سلسلہ ارتقاء کے تحت وجود میں آئی ہیں۔ یہاں قرآن اس کی رہنمائی کرتا ہے اور اس کو بتاتا ہے کہ نہیں، زندگی کی مختلف قسمیں ایک خالق کی تخلیق سے ظہور میں آئی ہیں۔
کائنات کو دیکھیے تو یہاں آرٹ اور کمال کے حیرت انگیز نمونے دکھائی دیتے ہیں۔ یہاں ایٹم رقص کر رہے ہیں، یہاں دو بے جان مادے باہم مل کر تیسری نئی چیز میں ڈھل جاتے ہیں۔ یہاں بے شمار ستارے سفر کر رہے ہیں اور ان کی رفتار میں ایک سیکنڈ کا بھی فرق نہیں ہوتا۔ یہاں ایک بیج سرسبز درخت کی صورت اختیار کر رہا ہے۔ یہاں زندگی کا سیلاب چاروں طرف رواں دواں نظر آتا ہے۔ اس قسم کے بے شمار عمل یہاں جاری ہیں، مگر تمام عمل خاموشی کے ساتھ انجام پا رہے ہیں۔ کائنات کا کوئی کردار اپنا تعارف نہیں کراتا، وہ انسان سے ہم کلام ہو کر اپنے بارے میں کچھ نہیں بتاتا۔ آدمی یہ دیکھ کر سوچنے لگتا ہے کہ کائنات شاید گنگے شاہکاروں کا عجائب خانہ ہے۔ یہاں قرآن اس کو بتاتا ہے کہ موجودہ دنیا کے ہنگامے بے مقصد نہیں۔ ایک وقت آنے والا ہے جب کہ دنیا کی معنویت پوری طرح ظاہر ہو۔ اس وقت تمام چیزیں بول پڑیں گی، جس طرح خاموش ریکارڈ گراموفون کی سوئی کے نیچے آتے ہی بولنے لگتا ہے۔ اس دن ان تمام کمیوں کی تلافی ہوگی جو موجودہ دنیا میں نظر آتی ہیں۔ انسان اپنے تمام سوالات کا جواب پالے گا۔ ہر انسان اپنے اس انجام کو پہنچ جائے گا جہاں باعتبار حقیقت اسے پہنچنا چاہیے۔ معیاری دنیا۔ آدمی پیدائشی طور پر معیار پسند آئیڈیلسٹ ہے۔ ہر آدمی ایک معیاری دنیا، آئیڈیل ورلڈ کی تلاش میں ہے، مگر اس دنیا میں معیاری دنیا کا بننا ممکن نہیں۔ اس دنیا میں آدمی کو صرف معیاری نظریہ دیا جا سکتا ہے، نہ کہ معیاری دنیا۔ معیاری دنیا بننے کی جگہ صرف آخرت ہے۔ موجودہ دنیا امتحان کی حکمت کے تحت بنائی گئی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں بہت سی محدودیتیں ہیں۔ یہ محدودیتیں خود خالق کی طرف سے ہیں اور ان کی موجودگی میں یہاں معیاری دنیا بننا ممکن نہیں۔ اسی کے ساتھ امتحان کی مصلحت کے تحت یہاں ہر شخص کو آزادی حاصل ہے۔ یہاں اگر نیک لوگوں کو عمل کی آزادی ہے تو یہاں برے لوگوں کو بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے کہ وہ جو چاہیں کریں۔ چنانچہ بار بار ایسا ہوتا ہے کہ نیک لوگ ایک نقشہ بناتے ہیں اور برے لوگ شرارتیں کر کے اس نقشے کو توڑ ڈالتے ہیں۔ امتحان کا تصور موجودہ دنیا کو سمجھنے کی کنجی ہے۔ فلاسفہ اور مفکرین اس کنجی کو نہ پا سکے، اس لیے دنیا کو سمجھنے میں بھی وہ ناکام رہے۔ انہوں نے موجودہ دنیا میں اپنی پسند کی دنیا بنانی چاہی، مگر ناقص دنیا میں کامل دنیا نہیں بن سکتی تھی۔ چنانچہ ان کے حصے میں ذہنی انتشار کے سوا اور کچھ نہ آیا۔ حقیقت یہ ہے کہ موجودہ دنیا میں معیاری دنیا نہیں بن سکتی۔ معیاری دنیا بننے کی جگہ آخرت ہے۔ یہاں صرف یہ ممکن ہے کہ لوگوں کو خدا کی اسکیم سے آگاہ کیا جائے اور ان کو آخرت پسندی کی زندگی گزارنے کی طرف متوجہ کیا جائے۔ اس دعوت کے نتیجے میں اگر انسانوں کی بہت بڑی تعداد دین حق پر آ جائے تو ان کے اجتماع سے یقیناً ایک ایسا معاشرہ بن جائے گا جو نسبتاً بہتر معاشرہ ہوگا۔ نیز اگر حالات نے مساعدت کی تو یہ گروہ غیر دینی نظام کے اوپر غلبہ بھی حاصل کر سکتا ہے اور وہ چیز بھی قائم ہو سکتی ہے جس کو دینی حکومت کہا جاتا ہے۔ تاہم اس کی کوئی ضمانت نہیں کہ یہ معاشرہ یقینی طور پر معیاری معاشرہ ہوگا، اور نہ اس کی کوئی ضمانت ہے کہ یہ مستقل طور پر باقی رہے گا۔ یہ ساری چیزیں خدا نے آخرت کی دنیا میں رکھ دی ہیں، اور جو چیزیں مالک کائنات نے اگلی دنیا میں رکھ دی ہوں ان کو ہم موجودہ دنیا میں کبھی نہیں پا سکتے۔ غلط استعمال۔ جون 1984 میں امرتسر کے سورن مندر کے خلاف فوجی کارروائی کی گئی۔ ہندوستانی فوج کی اس کارروائی کا خفیہ نام آپریشن بلو سٹار تھا۔ سورن مندر سکھوں کا انتہائی متبرک مقام ہے۔ اس واقعے کے بعد کچھ پرجوش سکھوں میں شہید ہونے کا جذبہ بھڑک اٹھا۔ چنانچہ 31 اکتوبر 1984 کو خود انہی سکھ نوجوانوں نے گولی مار کر اندرا گاندھی کو قتل کر دیا، جو حفاظت کی خاطر وزیر اعظم کی سرکاری رہائش گاہ میں متعین کیے گئے تھے۔ اس کے بعد مقدمہ چلا۔ 11 فروری 1985 کو چیف میٹروپولیٹن میجسٹریٹ مسٹر ایس ایل کھنہ کی عدالت میں ملزمان کے خلاف 20 صفحات کی چارج شیٹ پیش کی گئی۔
اس سلسلے میں اخبارات میں جو رپورٹ آئی ہے اس کا ایک حصہ یہ ہے: ستوت سنگھ has further been charged under Section 27 of the Arms Act for using a weapon lawfully supplied to him to commit murder. قاتل ستوت سنگھ پر اسلحہ ایکٹ کی دفعہ 27 کے تحت مزید یہ الزام ہے کہ ایک ہتھیار جو اس کو جائز طور پر دیا گیا تھا اس کو اس نے قتل کرنے کے لیے استعمال کیا۔ ٹائمز آف انڈیا، 12 فروری 1985۔ ستوت سنگھ کو جو قیمتی آٹومیٹک ہتھیار دیا گیا تھا وہ وزیر اعظم کی حفاظت کے لیے تھا، نہ کہ وزیر اعظم کو قتل کرنے کے لیے۔ یہ اگرچہ اس کے لیے جائز قانونی ہتھیار تھا، مگر جب اس نے اس کا غلط استعمال کیا تو وہ قانون کی نظر میں مجرم قرار پایا۔ وہی ہتھیار جس کا صحیح استعمال اس کو انعام کا مستحق بناتا، اس کے غلط استعمال نے اس کو سزا کا مستحق بنا دیا۔ اسی طرح خدا کی طرف سے جو چیزیں انسان کو دی گئی ہیں وہ اس کا جائز حق ہیں، مگر وہ صرف صحیح استعمال کے لیے ہیں۔ آدمی اگر ان چیزوں کو غلط راہ میں استعمال کرے تو وہ خدا کی نظر میں مجرم قرار پائے گا اور آخرت کی عدالت میں وہ ایسی سخت سزا کا مستحق ہوگا جس سے وہ کبھی نجات نہ پا سکے۔ کامیاب زندگی۔ اسٹوارٹ کیلی اونٹیریو کا ایک ٹرک ڈرائیور تھا۔ اس نے لاٹری کا ایک ٹکٹ خریدا۔ جنوری 1984 میں اس کے نتیجے کا اعلان ہوا تو اس کو پہلا انعام ملا جو $13.9 ملین تھا۔ یہ کینیڈا میں ملنے والے اب تک کے تمام لاٹری انعامات میں سب سے زیادہ تھا۔ اسٹوارٹ کیلی کے یہاں کوئی اولاد نہ تھی۔ اس کو اتنا بڑا انعام ملا تو اس نے کہا کہ یہ میری تمام ممکن ضرورتوں سے بھی زیادہ ہے، مگر اس کی خوشیوں کا ابھی آغاز بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ اپنی زندگی کے سب سے بڑے غم میں مبتلا ہو گیا۔ انعام ملنے کے صرف 3 ماہ بعد ڈاکٹرز نے بتایا کہ اس کو کینسر ہو چکا ہے۔ لاٹری انعام ملنے کے 6 ماہ بعد وہ مر گیا۔ اس کی عمر 57 سال تھی۔ وہ 35 سال تک ٹرک ڈرائیور رہا اور انعام ملنے کے صرف 6 ماہ بعد وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ موجودہ دنیا میں ہر آدمی دولت چاہتا ہے تاکہ وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنے لیے ایک کامیاب زندگی کی تعمیر کرے، مگر موجودہ دنیا میں انسان کا اصل مسئلہ دولت نہیں بلکہ اس کا اصل مسئلہ محدودیت ہے۔ کوئی انسان خواہ کتنی ہی زیادہ دولت اپنے لیے حاصل کر لے، وہ محدودیت سے خالی نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے کوئی شخص اس دنیا میں اپنی دل پسند زندگی بھی نہیں بنا سکتا۔ دولت کی کوئی مقدار آدمی کو اس سے نہیں بچا سکتی کہ وہ بیمار نہ ہو، اس کو حادثہ نہ پیش آئے، ایک مختصر مدت کے بعد وہ مر نہ جائے۔ اور جب بیماری، حادثے اور موت پر انسان کو قدرت نہیں تو اپنے لیے پسندیدہ زندگی بنانے پر وہ کیسے قادر ہو سکتا ہے؟ دولت زندگی نہیں ہے۔ دولت زندگی کا ایک وسیلہ ہے۔ وسیلے کی اہمیت ہمیشہ دوسرے درجے کی ہوتی ہے۔ زندگی ہے تو وسیلے کی بھی اہمیت ہے، اور اگر زندگی نہیں تو وسیلے کی بھی کوئی اہمیت نہیں۔ مگر اکثر انسان اس فرق کو بھول جاتے ہیں۔ وہ دنیا کی دولت حاصل کرنے میں اتنا مشغول ہوتے ہیں جیسے کہ دنیا کی دولت بذات خود مقصود ہو، جیسے کہ دنیا کی دولت ہی کا دوسرا نام زندگی ہو۔ انسان کے لیے کامیاب زندگی کا کوئی نقشہ آخرت کو شامل کیے بغیر نہیں بن سکتا۔ انسان کو 2 میں سے کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہے: موجودہ دنیا کو سب کچھ سمجھ کر ناکامی کی موت مرنا، یا موجودہ زندگی کو آخرت تک وسیع کر کے اپنے لیے کامیاب زندگی کا راز دریافت کرنا۔ امتحان۔ انسان کی آنکھ کیسی عجیب چیز ہے۔ اگر آپ اپنی آنکھ بند کر لیں تو آپ کو کچھ دکھائی نہیں دے گا۔ ساری دنیا آپ کے لیے ایک نامعلوم اندھیرا بن کر رہ جائے گی۔ دنیا ہوگی مگر آپ اس کو نہیں دیکھیں گے۔ چیزیں ہوں گی مگر آپ ان کو محسوس نہیں کریں گے۔ مگر جب آپ اپنی آنکھ کھولتے ہیں تو حیرت انگیز طور پر آپ تمام چیزوں کو دیکھنے لگتے ہیں۔ اب کالی چیز آپ کو سفید چیز سے الگ دکھائی دینے لگتی ہے۔ اب متحرک چیز آپ کو متحرک دکھائی دیتی ہے
اور جامد چیز جامد حالت میں نظر آتی ہے۔ آپ انسان کو انسان کے روپ میں دیکھتے ہیں اور جانور کو جانور کے روپ میں۔ یہی انسان کا خصوصی امتیاز ہے۔ وہ چیزوں کو ایک دوسرے سے الگ کر کے پہچانتا ہے۔ وہ خیر اور شر کا فرق کرنا جانتا ہے۔ وہ روشنی کو تاریکی سے اور تاریکی کو روشنی سے جدا کر کے دیکھتا ہے۔ وہ یہ صلاحیت رکھتا ہے کہ حق کو حق کے روپ میں دیکھے اور باطل کو باطل کے روپ میں پہچان لے۔ وہ اس فرق سے آشنا ہے کہ کون سی چیز دلیل سے ثابت ہوئی اور کون سی چیز دلیل سے ثابت نہیں ہوئی۔ انسان کی یہی خصوصیت اس کے لیے اس کے امتحان کا پرچہ ہے۔ یہی وہ خاص مقام ہے جہاں اس کا خدا اس کا امتحان لے رہا ہے۔ انسان کو اس دنیا میں یہ ثبوت دینا ہے کہ اس نے خیر کو شر سے الگ کر کے دیکھا، اس نے ظلم اور انصاف کے فرق کو پہچانا۔ اس کے سامنے جب کوئی بات آئی تو اس نے اس کو دلیل کی سطح پر جانچا۔ اگر وہ بے دلیل تھی تو اس نے اسے رد کر دیا، اور اگر وہ دلیل سے ثابت ہو رہی تھی تو اس نے کھلے طور پر اس کا اعتراف کر لیا۔ یہ امتحان بظاہر بہت آسان ہے، مگر اس کی ایک قیمت دینی پڑتی ہے۔ یہ قیمت اپنی نفی ہے۔ حق کسی آدمی کو اپنی ذات کی نفی کی قیمت پر ملتا ہے۔ آدمی یہ قیمت نہیں دے پاتا، اس لیے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ امتحان میں ناکام ہو جاتا ہے۔ آدمی کے سامنے حق ظاہر ہوتا ہے، مگر وہ اس کو دیکھ نہیں پاتا۔ اس کے پاس حق کی آواز گونجتی ہے، مگر وہ اس کو سن نہیں پاتا۔ حق خود چل کر اس کے پاس آتا ہے، مگر اس سے اس کی ملاقات نہیں ہوتی۔ وہ انسان جو عین اس مقام پر سب سے زیادہ ناکام ہو جاتا ہے جہاں اس کو سب سے زیادہ کامیاب ہونا چاہیے۔ 2 قسم کے بیج۔ زمین میں ایک سڑا ہوا بیج ڈالا جائے تو وہ مزید سڑ گل کر ختم ہو جاتا ہے۔ اس کو نہ کوئی ہرا لباس ملتا اور نہ اس پر کبھی بہار آتی۔ اس کے اجزاء اگرچہ زمین میں موجود رہتے ہیں، مگر ان کے وجود کی کوئی قیمت نہیں ہوتی۔ دنیا میں نہ ان کا کوئی مقام ہوتا اور نہ دنیا کی چیزوں میں ان کا کوئی حصہ ہوتا۔ اس کے برعکس زمین میں اگر ایک اچھا بیج ڈالا جائے تو وہ دوبارہ ایک زندہ وجود کے طور پر باہر آتا ہے۔ وہ ایک ہرا بھرا درخت بن کر پہلے سے زیادہ بہتر صورت میں زمین کے اوپر کھڑا ہوتا ہے۔ ساری کائنات اس کے لیے غذائی دسترخوان بن جاتی ہے۔ وہ ایک انتہائی مکمل وجود کی صورت میں زمین کے اوپر اپنی جگہ حاصل کرتا ہے۔ یہ خدا کی ایک نشانی ہے جو آخرت کے معاملے کو ہمیں واقعات کی زبان میں بتاتی ہے۔ وہ آخرت کے معاملے کو ہماری آنکھوں کے سامنے مصور کرتی ہے۔ ایک انسان وہ ہے جو غیر صالح ہے۔ ایسے انسان کی مثال خراب بیج کی ہے۔ وہ مرنے کے بعد زمین میں دفن ہوگا صرف اس لیے کہ مٹی میں مل کر مٹی ہو جائے۔ ایک سڑے ہوئے وجود کے سوا اس دنیا میں اس کی کوئی حیثیت باقی نہ رہے۔ دوسرا انسان وہ ہے جو صالح انسان ہے۔ اس کی مثال عمدہ بیج کی ہے۔ وہ بھی اگرچہ مرنے کے بعد زمین میں دفن ہوگا، مگر وہ اس لیے دفن ہوگا کہ پہلے سے زیادہ شاداب ہو کر ایک نئی زندگی کی صورت میں نمایاں ہو۔ وہ کائنات میں اپنے لیے دوبارہ بہترین مقام پا سکے۔ وہ خدا کے باغ میں سرسبز درخت کی طرح نشو و نما پائے۔ اسی سے جہنم کا معاملہ اور جنت کا معاملہ سمجھا جا سکتا ہے۔ جہنم گویا ایک خراب زمین ہے جہاں تمام سڑے ہوئے بیج پھینک دیے جائیں گے۔ اس کے برعکس جنت گویا بہترین زرخیز زمین ہے جہاں تمام بہترین بیج چھانٹ کر ڈالے جائیں گے تاکہ وہ سرسبز و شاداب فصل کی صورت میں اگیں اور بہترین موافق ماحول میں لہلہائیں۔ اگلا پیراگراف ایک ناول نگار کا واقعہ ہے۔ اس نے ایک ناول لکھا۔ یہ ناول بہت زیادہ ضخیم تھا۔ اس کو دیکھ کر اس کے ایک دوست نے کہا، اف، اتنا لمبا ناول، اس کو لکھتے لکھتے تم اکتا نہیں گئے؟ ناول نگار نے فوراً جواب دیا، ہرگز نہیں، میری توجہ ہمیشہ اگلے پیراگراف پر لگی رہتی تھی۔ انسانی زندگی بھی اسی قسم کی ایک طویل اکتا دینے والی کہانی ہے جو ہماری کامیابیوں اور ناکامیوں کے واقعات کے ساتھ ہر آن لکھی جا رہی ہے۔
اس لمبی اور خشک کہانی سے مسلسل دلچسپی باقی رکھنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ آدمی کی توجہ ہمیشہ کہانی کے اگلے پیراگراف پر لگی رہے۔ یہی بات آخرت کے اعتبار سے بھی درست ہے۔ ایک شخص یہ فیصلہ کرے کہ وہ موجودہ دنیا میں حق کے مطابق زندگی گزارے گا، وہ وہی کرے گا جو کرنا چاہیے اور وہ نہیں کرے گا جو اسے نہیں کرنا چاہیے۔ ایسے شخص کو بہت جلد یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس نے پانے کے بجائے کھونے کی راہ اختیار کی ہے۔ اس کو موجودہ دنیا میں اپنی محنتوں اور قربانیوں کا صلہ نہیں ملتا۔ جن لوگوں کو اس نے ملانا چاہا تھا وہ شکایتیں لے کر الگ ہو جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو اس نے اپنا ساتھی سمجھا تھا وہ اس کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ جن لوگوں کی خاطر اس نے اپنی زندگی ویران کر دی تھی ان سے اسے صرف الزامات کے تحفے حاصل ہوتے ہیں۔ دوسرے لوگ اس سے کم محنت کر کے اپنا محل کھڑا کر لیتے ہیں، اور اس کا حال یہ ہوتا ہے کہ ان سے زیادہ محنت کرنے کے باوجود اس کا جھونپڑا بھی تیار نہیں ہوتا۔ ایسی حالت میں حق کے راستے پر قائم رہنے کی ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنی توجہ آخرت کی طرف لگا لے، اس کی نظر کہانی کے اگلے پیراگراف پر مرتکز رہے۔ کوئی بڑی کامیابی اسی شخص کے حصے میں آتی ہے جو آج کی محرومی کے بجائے کل کی یافت پر نگاہ رکھے۔ جو کچھ کل ملنے والا ہے اس کی خاطر وہ آج کو نظر انداز کر دے۔